نحمد و نصلی علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گزارش ہے کہ قاری صاحب سے ہمارا پرانا تعلق ہے، ملاقات بہت دیر سے ہوئی ہے، تو علماء حضرات جو ہے نا بہت تحقیقی بات کرتے ہیں، ہم لوگ ذرا ادھر ادھر کی زیادہ مارتے ہیں نا. اور میری عادت نہیں، میری ایک نیچر ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم نے ایسے کھیلنا ہے. میں کہا انشاءاللہ کھیلوں گا. جاتی سب کچھ بھول گیا اندر. تو خان صاحب نے کہا وہ بندر ہی کو کیا جو چھلانگے نہ ہمارے. تو میں بناوٹی بات مجھے آتی نہیں، نہ میں کچھ سوچ کے آیا ہوں. میں آنا نہیں چاہ رہا تھا قاری صاحب کی محبت میں، کیونکہ ادب جو ہے، حکم جو ہے وہ ادب سے اوپر ہے. ان کو حکم ہوا کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ علماء حضرات ہو، بس سمجھنا آپ موسیٰ اسلام کے ساتھی ہو، میں حضرت خضر کا ساتھی ہوں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کچھ ادھر ادھر کی سیکھ لو. اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں شاید نہ آئے، جیسے موسیٰ اسلام کو نہیں آئی تھی بچہ کیوں مار دیا نا. ایک مفتی صاحب نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے کوئی بات مجھ سے کی. میں کہا حضرت آپ مجھ سے 3 دن لگائیں میرے ساتھ. کہتے کیوں؟ میں کہا 3 دفعہ فنطلقہ آیا ہے، تو 1 گھنٹے کا ہمارا فنطلقہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو 24 گھنٹے میں آپ کو کچھ اشکال آئیں گے انشاءاللہ. 72 گھنٹے بعد جب آپ کی مچھلی غائب ہوگی نا، بھوک لگی، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کیا کیا کیا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ یہ موبائل بند کر دو. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ نیوزی لینڈ میں بہت جاتا ہوں، اور نیوزی لینڈ میں عجیب بات ہوئی. جب آدمی سفر کرتا ہے نا، سفر میں عجیب چیز اللہ تعالیٰ، جیسے قاری صاحب کہہ رہے تھے، اللہ نے ساری دنیا ماشاءاللہ پھیرایا، اللہ مزید ان سے کام لے دین کا. تو نیوزی لینڈ میں شہد بہت ہے، اور چائنا بہت امپورٹ کرتا ہے. 2-3 سال ان کا شہد خراب ہو گیا. انہوں نے تحقیق کی کہ شہد کیوں خراب ہوا. کب مکھیوں کی کھوپڑی گھوم گئی ہے شہد کی نا. پتا چلا جو وائی فائی اور انٹرنیٹ ریڈیشنز میں آتی ہے نا، اس نے مکھیوں کا ستیہ ناش کر دیا. یہ 24 گھنٹے ہمارے جیب میں ہے، یہ ہماری عقل کو بالکل سٹیا دے گا. آپ کو عجیب بات بتاؤں، لانگ آئیلینڈ میں یہودی بہت رہتے ہیں، اور کرکٹ کی وجہ سے میرے یہودیوں سے دوستی پرانے زمانے کی ہے. ابھی بھی چند لوگ جو یعنی اسلام سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، ان سے ملاقات. کوئی یہودی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے مجھے چند سال پہلے بتایا تھا کہ بھائی سعید، انسان کی فطرت بس 13 سال 3 سے 13-14 سال تک بنتی ہے، اس کے بعد بند. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہاڑ جگہ بدل سکتا ہے، فطرت نہیں بدلتی. تو یہ 10 سال اتنے قیمتی ہیں انسان کے کہ اس میں فطرت بن جاتی ہے. میں نے اس کی تحقیق، بات تو صحیح ہے ان کی، میں نے کہا چیک کروں. کوئی یہودی جو یہودیت پہ 1 نمبر ہے، یہودیت پہ، وہ اپنے کسی بچے کو نہ موبائل دے گا، نہ اخبار پڑھنے دیتا ہے، نہ انٹرنیٹ پہ بیٹھنے دیتا ہے، نہ ٹی وی، نہ میوزک، نہ کارٹون. دنیا میں سب سے زیادہ جو کفر پھیلتا ہے نا، جو کفر جاتا ہے کانوں کے ذریعے، یہ کمپیوٹر گیم اور یہ کارٹون سے کفر پھیلتا ہے. جنید جمشید نے جب موسیقی چھوڑی تھی تو کمپیوٹر گیم اور کارٹون کی موسیقی کو الٹا چلایا تھا. الٹا وہ بیک ٹریک کرتے ہیں مشینوں سے. جب اس نے الٹا چلایا اس کو، تو آوازیں او سیٹن، او سیٹن، او شیطان، او شیطان، او شیطان. جو دل میں، کان میں جو بات جاتی ہے اس کا دل بہت تاثر لیتا ہے. تو میرے دوستو، اس سے بچا کرو، یہ بہت خطرناک چیز ہے. ایسا جال بچھایا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں، میں نے کمپیوٹر سائنسز بھی پڑھی ہے، اور اس کے کیا اثرات ہیں مائکرو ویو اوون کے، فریج کے، موبائل کے. اچھا، جس اسمارٹ فون میں سم ہے اور وہ بند ہے، وہ بند ہے، آف ہے، کوئی کنیکشن نہیں، دنیا کی جتنی ایجنسیز ہیں وہ میری آپ کی باتیں ریکارڈ کر سکتی ہیں کہ یہ اس وقت کیا بات کر رہے ہیں. وہ ہمارے ہر بیان کو ہم ان کا کوئی بیان نہیں سنتے، ہمارے سارے بیان نیٹ پہ ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. بھائی جنید کو کتنا نقصان ہوا اس سے، اور ان علماء حضرات نے جو اس کا ساتھ دیا ماشاءاللہ، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگ گئے تھے. تو میرے دوستوں، اس لیے گزارش ہے، دیکھو نا، آپ کو خدا نہ خواستہ کسی کو پھانسی دے دے جج، تو کہے جج صاحب ذرا میں ریکارڈ کروں گا، بھول نہ جاؤں، پھانسی یاد رہے گی. کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کینسر ہے، 3 مہینے بعد مر جاؤ، ایک میں ڈاکٹر صاحب مووی بنا لوں کہ بھول نہ جاؤں. ہم جب انشاءاللہ تعالیٰ دھیان سے بات سنیں گے، اللہ ہماری یاد رکھوائے گا بات. صرف دھیان دھیان دھیان. اسی میں آپ سے چند باتیں کروں گا. دیکھو، ضروری دھیان سے سننا. دیکھو، اگر نیند ہلکی سی، اس میں بیان میں سب سے زیادہ نیند آتی ہے. میں فجی میں تھا تو ہماری جماعت تھی، تو ایک پڑھا لکھا ہے کہ سعید بھائی اب کس جماعت کے ساتھ، یہ تو مرد ہی نہیں ہے، نہ خلافت نہ جہاد. میں کہا یار مجھے تو ابھی میں KG میں ہوں، مجھے 2 مسئلے تھے میری زندگی میں، نہ بھوک لگتی تھی نہ نیند آتی تھی. تبلیغ والوں نے اس کو مسئلے کو حل کر دیا، بھوک خوب لگتی، نیند خوب آتی. تو اچھا یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں کہا ابھی دیکھنا بیان شروع ہو رہا ہے. تو ہمارے ایک حافظ منی صاحب کا بیان شروع ہوا، 600-700 آدمی تھے. میں کہا بس بندے گننا، کتنے سن رہے ہیں، کتنے ایسے دھوکہ دے رہے ہیں، اور کتنے سو رہے ہیں پکا. اب اس نے میرے ساتھ ہی ہمارا ایک ساتھی تھا. اب بیان شروع ہوا، 5 منٹ گزرے، ایک اب میرا ساتھی یوں گیا نیچے. میں کہا 1
2 گنتا ہے. میں وہ دیکھو ہلکا سا سر ہلا رہا ہے, یہ بھی ڈرامہ کر رہا ہے. تو 90% مجمع گیا. اب 10% جو ہیں یہ ابھی بیمار ہیں, ان کو ابھی تبلیغ صحیح سمجھ نہیں آئی. اچھا اتنے میں تو کہتا صحیح بھائی کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو 500 ہیں, اس میں 5000 جنات بھی ہیں, وہ بھی سو رہے ہوں گے. کہہ رہا اچھا, کہہ رہا آپ کو دلیل کیا ہے؟ میں کہا اللہ دلیل بھی دکھا دے. اتنے میں ایک بلہ ہے فجی کا تگڑا بلہ, اس نے 1-2 چکر لگائے, ادھر ادھر گھما, اور وہ جہاں میرے جو ساتھی تھا نا اس کے ساتھ آ کے بیٹھا, واللہ تم کے اچھا یہ تبلیغ والے پوزیشن بدلتے ہیں نا تھوڑا سا. بلے نے یوں کیا, پھر یوں کیا. اچھا جیسی بیان ختم ہو تشکیل میں ہم اٹھتے ہیں, جی میرا لکھ لیں سال, کیونکہ دیکھو مریض کو ڈائریکٹ آپریشن کریں گے مریض بھاگ جائے گا, پہلے بے ہوش کرو. تو تبلیغ والے بیان میں بے ہوش کرتے ہوئے سال چلو بیچارے. اور بلے نے جیسی بیان ختم ہو بلے نے یوں انگڑائی لی ایسے, وہ نکل گیا. میں سال کے لیے نقد دیا. بیان میں نیند بہت آتی ہے. اچھا یہ بتاؤ تبلیغی اور مولوی ہوں, کیونکہ ہمیں انہیں سے وراثت ملی ہے نا, یہ جینوین ہم نقل بات. کبھی ان کو دیکھا کہ بوفے پہ نیند آ رہی ہے. تقی عثمانی صاحب مجھ سے کہتے ہیں ایک دم اداس بیٹھے نا, تو مفتی نجیب مجھے لے گیا کہ بات کرو. میں نے کہا شیخ خیریت سے, بس بتایا. میں نے کہا حضرت آپ کو ایک لطیفہ سناؤ. کیا سناؤ؟ میں نے کہا تبلیغی ہمارے جماعتیں 2 بیٹھی تھی اور سب کھانے, مرغا بھی, چکن بھی, اور یوں بھی فلاں سب جا رہا. مجھ سے کہا بھائی سعید آپ ابھی تک موٹے نہیں ہوئے. درود شریف پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے آج پورے دن کی جو تھکاوٹ تھی نا طلباء کو پڑھ کے وہ آپ نے دور کر دی. نہیں وہ بیٹھ کے نا ہمیں تو سارا زندگی کھڑے ہی رہے. تو میں نے تقی صاحب سے کہا, انہوں نے مجھ سے پوچھا سعید بھائی آپ ایسے فٹ کیوں ہیں؟ میں کہا بھائی میں اللہ کے فضل سے 1 دفعہ دن میں کوشش کرتا ہوں کھاؤں, اور 1 سالن کھاتا ہوں, 2 جمع نہیں کرتا, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سالن جمع کرنا ثابت نہیں ہے. حضرت عمر کے زمانے تک 2 سالن جمع نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب سے, میں نے کہا, انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی سعید ہم کیا کریں؟ میں کہا مٹن, چکن, مچھلی, سبزی. میں کہا آپ لوگ ایسا کیا کریں, ہر نوالے سے پہلے 1 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ کبھی موٹے نہیں ہوں. کتنا ٹائم رہے گا؟ تو سونا نہیں ہے, تھوڑی دیر جاگ کے نا. 3 ہمارے ساتھی جماعت میں جا رہے تھے, ایک میرے ٹائپ کا 2 نمبر تھا, 2 جینوین تھے. تو اب وہ جا رہے تھے, رستے میں انہیں ساتھیوں نے اکرام کیا, 1 چرغا دے دیا. اب 3 تبلیغی ساتھی اور 1 چرغا کیا کریں؟ تو میں کہا یار یہ تو پیٹ تو بھرا ہوا ہے, لیکن یار ایک بھی مزے نہیں لے گا, تو مجھے ایک تو مزے سے کھائے. تو کہ اچھا ایسا کرتے ہیں, اس کو رکھ دیتے ہیں کمرے میں جا کے فریج میں, صبح جس کو اچھا خواب آئے گا وہ کھا لیں گے. یہ صحیح ہے. لو جی 3 سو گئے. اب صبح پہلے کو خواب آیا, اس نے کہا ابھی کیا ہوا؟ کہا مت پوچھ یار مجھ سے, کیا ہوا؟ کہا میرے پاس فرشتہ آیا. اٹھ. میں کہا کیا ہوا؟ میں کہا چل تجھے دنیا کی سیر کروں. لیا فرشتے نے, ادھر امریکہ, ادھر کینیڈا, انٹارکٹک اوشن, پیسفک اوشن, پوری دنیا کی سیر. اوئے ہوئے یار. اس نے کہا لو جی چل رہا میرا. میں کہا سن میری سن, لو تیرا. ان کا میرے پاس بھی فرشتہ آیا. اٹھ. میں کہا کیا ہوا؟ چل میں تجھے جنت کی سیر کروں. اوے مجھے فردوس تک لے گیا. اوئے ہوئے واہ واہ. وہ کہا اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا یار مجھ سے مت ہی پوچھو. وہ عرفان بھائی ٹائپ آدمی تھا کہ یار مجھ سے. میں کہا کیا؟ میرے پاس اٹھ. میں کہا کیا؟ اٹھ. میں کہا سونے دے. اٹھ ماروں میں, کیا بات ہے؟ چل کچن میں. کچن میں چل. میں نے اس سے ڈنڈا لیا, میں گیا کچن میں. کھول فریج. کہا بھائی خیریت ہے, بھوک لگی؟ کھول فریج. فریج کو کہا کھا چرغا. دماغ. کہا میں سارا چرغا کھا گیا. کہا ظالم تو نے ہمیں نہیں پوچھا؟ کہا میں آیا تھا, تم جنتی فردوس میں تھے اور تم امریکہ میں, تو چرغا غائب نہ ہو جائے. آنکھیں کھول کے بیان سن. آپ لوگ سارا دین کی بات سنتے ہو یار, میں آپ کو کیا سناؤں. لیکن دیکھو پتہ کیا ہے, چاہے عمران خان صاحب ہوں کرکٹر, چاہے انضمام, پریکٹس سب کو ضرورت ہے. ہر آدمی کو پریکٹس کی ضرورت ہے, چاہے جتنا بڑے کھلاڑی کو زیادہ ضرورت ہے نا. آپ لوگ پتہ جہاز میں پائلٹ سو جائے کیا ہوگا؟ سارا جہاز کریش کر دے گا. تو اگر آپ لوگ سو گئے نا تو ساری امت کریش کر جائے گی اور پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. آپ کو اللہ نے مقام, سائیکل سے کرو چھوٹی چوٹ لگتی ہے, جہاز سے آدمی مر جاتا ہے. آپ دین کے پائلٹ. مجھے ایک آدمی نے کہا آ کے سوال کرتے ہیں کہ سعید بھائی یار یہ تبلیغ والے اور یہ اپنا مولوی گڑبڑ بہت کرتے ہیں. میں کہا جی کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ تو کہا یار یہ آپ کچھ کہتے نہیں. میں کہا بھائی سنو, یہ مولوی حضرات اور تبلیغ حضرات یہ فائر بریگیڈ کا عملہ ہے.
اور فائر بریگیڈ کو پوری دنیا میں بڑی چھوٹ ہے، سگنل توڑو، ایک دو گاڑیاں مار دو، ایک دو بندے مار دو، کچھ نہیں. کیوں؟ یہ بہت بڑی آگ بجھانے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا آپ کو مقام دیا ہے. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ مجھے صرف ایک افسوس ہوتا ہے کہ میں نے قرآن کیوں نہیں بچپن سے پڑھا، میں عربی کیوں نہیں سیکھی، میں قرآن کا حافظ کیوں نہیں. ماشاءاللہ میرا ایک بچہ 9 سال کی عمر میں حافظ بنا اور 13 مہینے میں اس نے حفظ کیا ماشاءاللہ. شاید قاری صاحب کے ساتھ سیر روزہ لگا ہوا ہے، بڑی مشکل سے ان کو لے کے گئے تھے. تو 3 دن ان کے ساتھ اس وقت کیولی گراؤنڈ میں لگے تھے ماشاءاللہ. جب میں نیا تھا نا تو ان کی محبت ماشاءاللہ. تو اب الحمدللہ میرے دونوں بچے کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور تو یہ اس دین کی برکت ہے. میرے دوستوں دیکھو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ساری دنیا سے یعنی اشرف کیوں بنایا، اعلیٰ کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیوں احسن بنایا؟ اس کی وجہ ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسا پردہ ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ دیکھو یہ آنکھ ہے نا، یہ جانور کی بہت تیز ہے. ہم ملاوی گئے، ہم نے وہاں دریا ہے 700-800 کلومیٹر کا، ہم نے یوں مچھلی پھینکی تو جو ہمارا تھا نا وہ آدمی، اس نے سیٹی ماری، سیگل کو آواز دی، اڑسی بھی آئی اور مچھلی زمین میں پانی جانے سے پہلے اچک کے لے گئی. اتنی تیز آنکھ، اس کے کان تیز. اچھا لوگ سمجھتے ہیں اچھا عقل جو ہے نا، اصل عقل انسان کے دل میں ہوتی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے عقل سے خالی. اصل آنکھ انسان کے لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. جس نے دل کو نہ بنایا، اس کی عقل نہ کھولی، اس کی آنکھ نہ کھولی، اس کے کان نہ کھولے، یہ جانور نہیں اس سے بھی بدتر ہے. میں اس فیلڈ میں 20 سال گزار کے آ رہا ہوں. یہ دل انسان کا میرے دوستو، اس نے انسان کو سب سے زیادہ ممتاز بنایا. دیکھو نا یہاں والی عقل بہت ناقص ہے. آپ بتاؤ کسی بکری کو آپ 1,00,000 بیان سنا دو، گوشت کھلا سکتے ہو؟ نہیں کھائے گی. اور کسی شیر کو گھاس کھلا دو، نہیں کھائے گا. لیکن ایک اچھا بڑا پڑھا لکھا آدمی، دیندار، دنیا دار اور شوگر کا مریض، اس کو اکیلا چھوڑ دے، مٹھائی کا ڈبہ سارا مٹھائی کھا جائے گا. بتاؤ سمجھدار کون ہے؟ بکری ہے ہمیں ساری مٹھائی. میرا والد صاحب لاہور کا ہے، لاہور میں لاہور لے کے لاہور. تو میرے والد صاحب رات کو ابھی میری امی نے کہا کہ فریج میں نا لگا کوئی چور آیا، پتا ابا جان فریج میں مٹھائی تلاش کر لیتے ہیں. 84 ہے، العمر ہے، اور مٹھائی میٹھا. تو ہماری ہم جو ممتاز ہیں وہ اس دل کے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کرکٹ میں بڑا کھلاڑی جو بھی بنا دل کی وجہ سے بنا. یہ تو فیل ہو جاتا ہے. 1 لاکھ کا مجمع اور آدمی، ہندوستان میں ہم 1,25,000 آدمی تھے اور ہمارے 26 پہ 6 آؤٹ ہو گئے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ وہ فیل نہیں کر سکتے. چاہے وہ آپ کرکٹ دیکھ لو یا اسٹوری پڑھ لو، آپ جب تک اس میدان میں نہیں جاؤ گے آپ فیلنگ نہیں لے سکتے جو ہم لوگ لے کے آئے ہیں. یہی تبلیغ میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک ہے کرکٹ کو پڑھنا دیکھنا، ایک ہے گراؤنڈ میں جانا. زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دل وہاں کام آتا ہے. بڑے کھلاڑی جتنے ہوتے ہیں نا دل کے دلیر ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہمت دیتا ہے اپنی اپنی فیلڈ میں. میرے دوستو ہم اس دل کو ٹھیک کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں. میں بعض دفعہ علماء سے دوستی ہیں الحمدللہ، بڑی محبت ہے ساری دنیا میں. میں ان سے پوچھتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ، پتہ نہیں ان کو مفتی صاحب کو پتا ہو، قاری صاحب کو، اصحاب الحدود کے بچے کی عمر قاری صاحب کیا ہوگی؟ 10-11 سال ہے نا. اس نے ایک عالم سے دین سیکھا اور ایک وہ جادوگر سے جادو سیکھا. عالم راہب وہ 1 نمبر عالم تھا. اب اس بچے نے جو دین سیکھا کتنا سیکھا ہوگا، اور پھر لمبی سٹوری آپ سب کو پتا ہے، شیر مارا، پھر وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہوئی، اس کو دعوت دی اسلام کی، وہ مسلمان ہوا. اس بچے نے ایک چھوٹی سی دعا پڑھی، اللہ فینی بما شئت، اللہ میرے لیے کافی ہو جائے جیسا جہاں سے تو چاہے، بما شئت. آج ہم اتنے اسکار پہ پہنچ گئے ہیں، 4 لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو، 3 لاکھ. ایک لڑکا ہے میرے پاس کہتا سعید بھائی، وہ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے کہ 350 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لو اور 1.5 لاکھ دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو. میں کہا میری جان اس سے پہلے تو مر جائے گا، کرونا چھوڑ تو پہلے مر جائے گا. اتنی سی دعا نے سارا مسئلہ حل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی، چھوٹی سی دعا. علماء کہتے ہیں اللہ نے نبوت بھی دے دی اور شعیب علیہ السلام کا گھر بھی دے دیا اور نکاح بھی کرا دیا. آج ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا میرے دوستوں. وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ کہ یہ جو دل ہے اس کو، جیسے نا ایک زمانہ تھا کرکٹ میں بیٹسمین چلتا تھا ہے نا، صرف بیٹسمین صرف بالر. اب کرکٹ آخری زمانہ ہے، اب وہ چلے گا جو تینوں کرتا ہے، بیٹسمین، بالنگ اور فیلڈنگ. اب وہ زمانہ گیا کہ صرف علم نہیں، اب تینوں کام، یتلو علیہم آیاتی، دعوت، تعلیم، تزکیہ، آل راؤنڈر.
جو آل راؤنڈر نہیں ہوگا اب نہیں چل سکتا وہ. یہ پکی بات بتا رہا ہوں، آخری زمانہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ قول ہے، علماء سے سنا ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں قرن اول میں جو کام ہوا، آخری زمانے کی ہدایت اسی طرح ہوگی. بیٹسمین، بولنگ، فیلڈنگ، علم بھی سیکھو، میرے پاس اس کی کمی ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر تم گشت کرو گے بغیر علم کے تم جہالت پھیلاؤ گے، تم گشت کرو گے بغیر تزکیے کے تم غفلت پھیلاؤ گے. کیونکہ جو سورج لے کے پھرتا ہے وہ پھیلاتا ہے، جو جماعتیں لے کے پھیریں گی اگر جماعتوں نے بدنظری کی ساری دنیا میں زنا پھیلے گا. میرے دوستوں ہم بڑے بہت خطرناک راستے پہ ہیں. اور اللہ کا دیکھو شیطان جو ہے نا، مجھے ایک ڈی آئی جی صاحب نے کہا سعید بھائی یار ایک بات بتاؤ کہ مولویوں میں اختلاف بہت ہوتا ہے، شرابیوں میں بڑی دوستی ہوتی ہے. میں کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہ غیر مسلم سچ بولتا ہے، مسلمان جھوٹ. میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہتے کیوں؟ میں کہا آپ کی جیل میں چور جھونپڑی میں چوری کرتے پکڑا گیا تھا کوٹھی میں. میں کہا چور پاگل کا پتر ہے کہ جھونپڑی میں جائے؟ میں کہا شیطان بھی پاگل کا پتر نہیں، وہ بھی نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے، گناہ گاروں کے پاس نہیں جاتا. اور گناہ کر چل، اور اخلاق اور اچھے، حج کر چل چل. وہ آتا ہے میں اللہ تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا، غلط رستے پہ تو ہے ہی نہیں. وہ شیطان کس کو گمراہ کر دیا؟ یوسف بھائی نے مجھ سے کہا سعید بھائی جب تک میں مسلمان نہیں تھا وسوسے کوئی نہیں، جیسی کلمہ پڑا ہے اب وسوسے شروع ہو گئے اور گناہ کا خیال. میں کہا میری جان ابھی تو نے پیڈ پہنے، پہلے تو کرکٹر ہی نہیں تھا. میرے دوستوں کوئی آدمی کہے جی مجھے آج تک باؤنسر نہیں ہوئے، تو نے کھیل کھیلا ہے؟ جی میں نے کبھی بیٹنگ نہیں تو باؤنسر کہاں سے ہوگا؟ تو کہا جی میں بیوی سے نہیں ڈرتا. میں کہا تیری شادی کیا؟ نہیں. میں کہا شادی کر پھر پتہ چلے گا. تو جب تک مسلمان نہیں ہے میرے دوستوں شیطان نہیں آتا، کبھی بھی قریب نہیں آئے گا. آپ اسلام قبول کرو. ہمارے محلے میں نا ایک میاں بیوی جا رہے تھے ایسے گاڑی میں پیچھے جا رہا تھا تو میں نے فون میں کدھر جا رہا ہے بیوی کے ساتھ؟ کہ سعید بھائی بڑی تیز آنکھیں ہیں، آپ نے پہچان لیا میری؟ وہ تو پردے ہیں. میں کہا نہیں تم آدھے گھنٹے سے دونوں چپ بیٹھے ہو گاڑی میں، اس کا مطلب ہے تم میاں بیوی ہو. اگر کسی دوسرے کی بیوی ہوتی تم گپے مار رہے ہوتے، اور بیوی نہ ہوتی تب بھی. میاں بیوی آپس میں گاڑی میں بات نہیں کرتے، وہ منہ ادھر وہ منہ ادھر. ڈرائیور کی مجبوری ہے سیدھا دیکھنا پڑتا. تو شیطان کہاں آتا ہے کہ غیر مسلم اخلاق بہت اچھے ہیں. وہ بھائی ان کے اندر تو رشتہ ہی نہیں، اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ وہ تو میاں بیوی ہے نہیں، پتہ نہیں کس کی بیٹی کس کا بیٹا. شیطان پاگل ہے، وہ تو گمراہ کرے گا اپنے نیک بندوں کو. میرے دوستوں بزرگوں ہم بڑے ایک نازک فیلڈ میں ہیں، اور اگر انشاءاللہ تعالی ہم یہاں کامیاب ہو گئے اللہ آپ لوگوں کو ہمیں نبیوں کے ساتھ جنت میں ڈالے گا. کہ اللہ نے ہمیں نبی کا رستہ دیا ہے، نبی والا کام دیا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبی کرتے تھے. اور قرآن کہتا ہے جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ اللہ اس سے محبت کرے گا نہ اس کے گناہ معاف کرے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جو نبی کی اتباع کرے گا. میں ایک عرب کے ساتھ وہاں بیٹھا مسجد نبوی، ایک عرب نے مجھے ڈانٹا، اے شہزادہ شیخ تکلم تکلم تکلم، اے شہزادہ تلاوت. میں نے کہا شیخ دعویٰ کہ اللہ دعویٰ. تو میں ایک لڑکے بولے، میں کہا یار ترجمانی کر. میں نے کہا شیخ کیا ہوا؟ کہتا تم باتیں کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے تلاوت و ذکر. میں کہا شیخ دعوت دے رہا ہوں. کہا اللہ شیخ دعوت. میں کہا کیوں؟ تو میں کہا شیخ چھوڑو اس کو، یہ بتاؤ میں ہمارے علماء کہتے ہیں عربوں سے قرآن سنو، مجھے سورہ مزمل سناؤ. اس نے پڑھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بڑی خوبصورت. میں نے اس کو کہا، میں کہا یہاں تک کہا اللہ نبی سے کہنے کہ اے رات میں آرام کرنے والے اٹھو، قیام اللیل کرو، زیادہ پڑھ لو، آدھی پڑھ لو، کم کر دو. میں کہا اب یہ بتاؤ. اس نے پڑھی ان لک فی النہار سبحا طویلا. میں کہا کیا؟ نبی جی دن میں مجمع میں پھرو، تیرو تیرو تیرو. میں کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے؟ کیا مطلب؟ میں کہا وہ جو ایک بزرگ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے تھے اور جبریل عذاب لے کے واپس گیا کہ اللہ وہاں ایک تیرا بندہ ہے جو پلکنے جھپکنے تک جو ہے آنکھ کے تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا اس سے بستی کا عذاب شروع کرو، یہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آ رہا. میں کہا شیخ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہتا شیخ معاف کرنا مالش، تم جو کر رہے تھے صحیح تھے، میں نے تمہیں غلط کہا. عرب کی بات ہے کہ عرب بات کو مان لیتے ہیں. میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نبی کا رستہ دیا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے یہ میرا راستہ، یہی راستہ ہے میرا دعوت والا راستہ، اور یہ پورے بصیرت کے ساتھ آپ اس راستے میں لگیں. یہ میرا بھی راستہ ہے، انا ومن اتبعنی، یہ ان کا بھی راستہ ہے جو میری اتباع کرتے ہیں. میرے دوستو دعوت کا کام ہمارا کام ہے. آج قاری صاحب نے کتنی زبردست ہمیں فضیلتیں سنائی، ہم تو ماشاءاللہ خوش ہو گئے. لیکن میرے دوستو یہ دعوت کا کام اتنا، قرآن کیوں سب سے افضل ذکر ہے؟ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. دعوت کیوں سب سے بڑا کام ہے؟ سب سے دنیا میں پہلا داعی اللہ خود تھا. واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی الجنہ المغفرہ باذنہ. اللہ اپنی اجازت کے ساتھ دعوت دیتا ہے. جیسے بھی قاری صاحب نے کہا نا کہ یہ کام اللہ چنتا ہے،
وَدَاعٍ اللَّهِ بِإِذْنِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے ہیں اللہ کی اجازت کے ساتھ.